بندے تم کدھر بہہ کے جا رہے، کیا تم بھول گئے خدا ہر شے پر قادر ہے؟ پھر کیوں شیطان کے وسوسوں میں پھنس رہے ہو؟ دیکھیں سورہ انعام کی آیت 95 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور خدا ہی تو گٹھلی اور دانے کو چیر کر کے درخت اگاتا ہے، اور وہی مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے، اور وہی زندے سے مردے کو نکالنے والا ہے۔ لوگو وہی تمہارا خدا ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، کیسے ایک بیج ہوتا ہے، اسے پھاڑ کے اللہ اس میں سے ایک پیڑ نکالتا ہے، ایک درخت نکالتا ہے۔ اس پر غور کریں تو کہاں وہ چھوٹا سا بیج کبھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کل کو اس بیج سے درخت نکلتا ہے، وہی مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ یعنی آپ غور کریں، ایک انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اس بے جان انڈے سے جاندار بچہ نکلتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی حکمت دیکھیں، پکڑنے والی نشانی اس آیت میں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اس آیت کو غور سے سمجھیں تو یہ آیت اس بات پر اسٹرانگ بلیف دلا رہی ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، پر پھر بھی جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف نہ جا کے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں کہ شاید یہ کروں تو میرا کام ہو جائے، یا ایسا کروں نہ کروں۔ اللہ جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو میں مدد کروں گا، تو کسی اور سے امید لگانے کی بجائے اللہ سے امید لگاؤ، اسے مناؤ، اللہ سے کنیکشن گہرا کرو۔ سجدوں میں اللہ بہت قریب ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز دوبھر تو ہے مگر ان خاکساروں پر نہیں جو بخوبی جانتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو ہم کس وہم اور گمان میں جی رہے ہیں؟ قرآن سے مدد لیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کے قریب ہوں۔